اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین عزب اللہ الذی انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں، غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں. علی کا بیٹا ہوں معجز نمائیوں کی قسم، علی کا بیٹا ہوں معجز نمائیوں کی قسم، میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں. ایک بار سلوات پڑھ لیجیے. اب ام البنی سے علی نے کیا جس کی خاطر وہ شیر جنا آ گیا. بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدرداں آ گیا. فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے قبر نے اپنی آغوش میں رکھ لیا. فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے قبر نے اپنی آغوش میں رکھ لیا. مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا، میرے شبیر کا مدافع آ گیا. سبط جعفر جو تھا ہمسا آدمی، سبط جعفر جو تھا ہمسا آدمی، کرتے کرتے ثنائے نبی و علی، سایہ پرچم مولا عباس میں، چلتے چلتے کہاں سے کہاں آ گیا. ممنی کرام، ظاہر ہے کہ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ آج 8 محرم ہے، اور آج کے دن بس دل یہی چاہتا ہے کہ صرف ذکر مولا عباس علمدار کیا جائے، اس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر کیا جائے کہ جس کو اللہ سے مانگنے کے لیے مولا علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی عقیل ابن ابی طالب، مولا علی کی جو بڑے بھائی تھے، ان سے مولا علی نے فرمایا کہ کسی ایسے قبیلے میں میرے لیے عقد کرنے کے لیے کسی ایسے قبیلے میں ایسی خاتون تلاش کیجئے کہ جس سے میرا ایسا فرزند پیدا ہو کہ جو میری نیابت کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ کر سکے. جس طرح سے میں نے رسول پاک کا ساتھ دیا قدم قدم پر، وہ ایسا مجھے فرزند عطا ہو، کیونکہ یہ فرزند رسول ہے، یہ فرزند رسول ہے. مجھے کوئی ایسا فرزند عطا ہو جیسے میں نے رسول پاک کی غلامی کی ہے، وہ بھی مولا حسین کی غلامی کر سکے. حضرت عقیل ابن ابی طالب نے کلابیہ، وہ تھا قبیلہ کلابیہ تھا، وہاں سے بہت ہی برگزیدہ دوشیزہ خاتون جناب فاطمہ کا انتخاب کیا، جو کہ جناب فاطمہ کلابیہ کہلاتی تھی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے فرزند عطا کیے تو ان کا لقب ام البنین پڑ گیا، یعنی بیٹوں کی ماں. جب آپ کے لیے، آپ کی خواستگاری کے لیے حضرت عقیل ابن ابی طالب نے رابطہ کیا جناب فاطمہ کلابیہ کے والد محترم سے، تو جب ان سے پوچھا گیا جناب فاطمہ کلابیہ سے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں پہلے ہی خواب میں دیکھ چکی ہوں کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی، اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم نے اس طرح سے تمہارا عقد ہوگا اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا. میں اس کے لیے بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر اس کی شکر گزار ہوں. بے شک آپ کا عقد ہوا، اور جیسے ہی آپ خانہ مولا علی علیہ السلام میں داخل ہوئی تو جناب حسنین کریمین علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ اماں جان خوش آمدید.
تو آپ نے فوراً بچوں کو ٹوکا کہ اے فرزندان رسول، کبھی مجھے ماں نہ کہنا، میں یہاں پر تمہاری کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر اس گھر میں آئی ہوں۔ بے شک ایک ایسے ہی شاندار اور اسی طرح سے شان کی خاتون ہی کے فرزند ایسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے بھائی ہونے کے باوجود مولا عباس نے ہمیشہ مولا حسین کا غلام ہونا اپنا پسند کیا، اور ہمیشہ مولا حسین کو آقا کہا اور اپنے آپ کو غلام سمجھا۔ ایک بار سلوات پڑھ دیجیے گا۔ مولا عباس کی پیدائش پر جیسا کہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ خوشی منائی گئی، جشن منایا گیا، اور بچپن سے ہی کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ مولا عباس خاص طور پر مولا حسین ہی کی گود میں آ کر سکون پاتے تھے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار مولا حسین نے جناب عباس سے پانی مانگا تو آپ بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے، آپ نے اپنے سر پر کوزہ رکھا اور لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، پانی جگہ جگہ پر گر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مولا علی کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پتہ نہیں آپ کو کون سا منظر یاد آ گیا، کربلا کا وہ کون سا منظر تھا جو آپ کو یاد آ گیا یہ دیکھ کر۔ مولا عباس کے اوپر نہ صرف مولا علی حسنین کریمین بلکہ جناب زینب و ام المومنین کلثوم بھی بہت فخر کیا کرتی تھی، اور آپ کو اپنے بھائی سے زیادہ اپنے بیٹے کی طرح آپ کو رکھا کرتی تھی۔ بآواز بلند صلوات۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عباس نے ہر طرح سے وہ حق ادا کیا، نہ صرف مولا عباس نے بلکہ آپ کے دیگر 3 بھائیوں نے بھی اسی طرح سے شانہ بشانہ حق ادا کیا۔ ظاہر ہے کہ مولا عباس کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ باقیوں کے واقعات جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں کہے جاتے، لیکن مولا عباس کے بھائیوں نے بھی پورا حق ادا کیا، اور آپ کے ساتھ مدینہ سے بھی روانہ ہوئے، مولا حسین کے ساتھ سائے کی طرح مولا حسین کے ساتھ رہے۔ کوئی اور مولا حسین کے ساتھ ہو نہ ہو، ایک بات ثابت شدہ تھی کہ جناب مولا عباس ہر جگہ پر مولا حسین کے ساتھ رہے ہمیشہ۔ بہت سے پہلو ان باتوں میں رہ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ مولا حسین بہت ہی شجاع تھے، بہت ہی بہادر تھے، بے شک کرار اور غیر فرار کے فرزند ہوں، اور مولا علی کے اس طرح سے فرزند ہوں تو مولا علی کی شجاعت کے سچے وارث تھے۔ لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو شاید نہیں معلوم، یا ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ مولا عباس نے بھی ایک بار وہی الفاظ کہے جو مولا علی نے رسول پاک کے ساتھ نسبت سے فرمائے تھے۔ گویا مولا علی نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مجھے رسول پاک نے اس طرح سے علم دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو علم دیتی ہے، گویا جیسے کہ وہ دانا لے کے آتی ہے اور دانا اسی طرح سے لے کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، زقن زقہ، اسی طرح سے رسول پاک نے مجھے علم دیا ہے۔ مولا عباس نے بھی یہی فرمایا، ایک بار مولا عباس نے یہی فرمایا کہ مجھے مولا علی نے اس طرح سے علم دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو علم دیتی ہے، زقن زقہ کا وہی الفاظ استعمال کیے۔ گویا مولا عباس بھی عالم غیر معلم تھے، آپ علم کے فضیلتوں پر رائج تھے، جس پر کہ فائز تھے کہ جس پر کہ جناب زینب کو عالم غیر معلمہ کہا جاتا ہے، تو جناب مولا عباس بھی عالم غیر معلم تھے۔ ایک بار سلوات پڑھ لیجیے گا۔ جنگ صفین کے دوران کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے جناب امیر مختار کو سنایا، اور یہ مختار نامہ جو مووی آئی ہے اس میں بھی اس کو دکھایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر فرماتے ہیں، ایک بار سلوات پڑھ لیجیے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مومنین اکرام۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر فرماتے ہیں کربلا جب حضرت امیر مختار کے ساتھ آئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میری عباس کے ساتھ بہت دوستی تھی، اور میں صفین میں اور مولا عباس ایک ہی خیمے میں سویا کرتے تھے۔
ایک دن میں اور مولا عباس وہاں پر موجود تھے کہ مولا عباس نے میرے والد مالک اشتر سے کہا کہ اے مالک کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے جنگ میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے؟ آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ لے جانا ہی پڑے گا۔ مالک نے دیکھ کر مسکرائے۔ مولا عباس نے فرمایا مالک میں مذاق نہیں کر رہا، جناب مالک آپ کو مجھے لے جانا ہی پڑے گا، اگر مجھے آزمانا چاہتے ہیں تو آئیے اور میرے ساتھ جنگ کیجیے۔ حضرت مالک اشتر مسکرائے اور بڑی محبت بڑی نظروں سے دیکھا اور فرمایا کہ عباس تم قمر بنی ہاشم ہو، تمہیں صفین کی اندھیری راتوں پر چاند کی طرح چمکنا ہے۔ گویا ان کو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی اور جگہ کے لیے بنایا ہے، گویا تمہیں کربلائے مولا کے لیے بنایا گیا ہے کہ تم وہاں پر علمدار لشکر کہلاؤ۔ ایک بار صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اسی طرح سے مالک ابراہیم ابن مالک اشتر فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اور عباس سو رہے تھے کہ عباس کی اچانک آنکھ کھلی اور آپ گھبرا کر اٹھ گئے، آپ پسینے پسینے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا ہے مولا عباس کیا بات ہے، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک گدھ کی طرح کوئی خوفناک جانور ہے اور وہ میرے بازو مجھ سے لے کر جا رہا ہے، میں اس سے کہتا ہوں اے مار خور میرے بازو مت لے کر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں عباس تمہارے پاس تو پر ہے، یہ بازو مجھے دے دو، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ میں نے چاہا کہ اس گدھ کو بھگانے کے لیے میں پتھر ماروں، اچانک جب میں پتھر مارنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے پاس تو ہاتھ ہی نہیں ہے کہ جس سے میں پتھر اٹھاؤں اور اس کو ماروں۔ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ کربلا میں مولا عباس کے دونوں بازو شہید ہو گئے تو مجھے اس خواب کی تعبیر کا پتہ چلا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ خواب مولا عباس نے کیوں دیکھا تھا۔ ایک بار صلوات پڑھ دیجیے گا۔ مفتی کرام بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا۔ مولا عباس ہر جگہ پر علمدار لشکر تھے اور جب مکہ میں آپ تشریف لائے ہیں اور مکہ میں 6 مہینے مولا حسین نے وہاں پر قیام فرمایا ہے اور 6 مہینے مکہ اس وقت بھی ایک مرکزی جگہ تھی، دور دراز سے قافلے وہاں پر عمرہ کرنے آتے تھے، حج کا سیزن نہ بھی ہو تو قافلے وہاں پر عمرہ کرتے تھے۔ مولا حسین نے جتنے بھی قافلے دنیا بھر سے جہاں سے بھی آئے ان سب کو یہ باور کرایا کہ میں کون ہوں اور مجھ سے بیعت کیوں مانگی جا رہی ہے ظالمانہ طریقے سے، اور اب میرا طرز عمل کیا ہوگا دنیا دیکھ لے۔ کسی بے خبری میں آپ نے باقاعدہ کربلا کو تعمیر کرنے میں اس طرح سے آپ کا جو مکہ کا قیام ہے وہ مقبول و معاون ثابت ہوا، اور آپ وہاں سے خاموشی کے ساتھ نہیں نکلے۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے مولا عباس نے ایک انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب 8 ذی الحج کو وہاں سے نکلنے سے پہلے تصور کیجئے کہ مولا حسین سامنے خیمہ لگائے بیٹھے ہیں اور مولا عباس سے کہا کہ عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور خطبہ دو۔ یزید کی حکومت تھی مکہ مکرمہ کے اوپر، لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ مولا عباس کو روک سکتا۔ آپ اس پر چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد آپ نے مولا حسین سے پوچھا کہ یا مولا حسین بتائیے میں کس طرف منہ کر کے خطبہ دوں؟ مولا حسین نے فرمایا میری طرف منہ کر کے خطبہ دو۔ اس سے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ جب فتح مکہ کے بعد حضرت بلال حبشی اذان دینے کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے تھے تو یہی سوال انہوں نے رسول اکرم سے کیا تھا، یا رسول اللہ فرمائیے کہ میں کس طرح منہ کر کے اذان دوں؟ تو رسول پاک نے فرمایا تھا بلال میری طرف منہ کر کے اذان دو۔ اور پھر خطبے کا آغاز کرتے ہیں، مولا عباس خطبے کا آغاز کرتے ہیں اور مولا عباس فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں، وقت بہت کم ہے میں جلد اس کو تمام کرنا چاہوں گا۔ سب تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ان کے یعنی سامنے مولا حسین بیٹھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جس نے ان کے والد کے قدموں سے اس کو یعنی خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ کو عزت بخشی ان کے والد کے قدموں سے۔ مولا عباس یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میرے والد، لیکن مرکز نگاہ مولا حسین کو رکھنا ہے، بیعت مولا حسین سے طلب کی گئی ہے، مرکز نگاہ مولا حسین ہے۔ جب تک رسول پاک زندہ رہے مولا علی نے کبھی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، مرکز نگاہ مولا رسول اکرم تھے، اور مولا حسین کی موجودگی میں بھی
تمام تعریفیں اور تمام استعارے اور تشبیہات سے مولا حسین کے لیے تھے. ایک بار سلوات پڑھ دیجیے گا. مولا حسین نے فرمایا کہ ان کے والد کے قدموں سے سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ان کے والد کے قدموں سے اس کو شان بخشی, اس کو عزت بخشی کہ یہ اس سے پہلے اینٹوں کا ایک گھر تھا اور ان کے والد کے قدموں کی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کہلایا. بابا سے بلند صلوات. مولا عباس فرماتے ہیں اے کافرو اے فاجرو. مولا عباس یہ تو سب کے سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں, حج کے ارادے سے آئے ہیں. مولا عباس فرمائیں گے, جواب دیں گے جو مولا حسین کو قتل کرنے آیا ہے وہ مسلمان کہاں ہے, وہ کس طرف سے مسلمان ہے اور کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے. آپ نے فرمایا اے کافرو اے فاسقو, کیا تم نیکوکاروں کا راستہ کعبے کی طرف بند کر سکتے ہو؟ مجھے عباس کو بتاؤ کہ کعبے میں آنے کا حق حسین سے زیادہ کس کو ہے؟ کون اس کعبے کے اوپر حسین سے زیادہ حقدار ہے؟ اے فاسقو اے فاجرو. فاسقو فاجرو کہہ کر, اور تمام وہاں پر کم و بیش لاکھ سے زیادہ کی تعداد تھی جو وہاں پر احرام باندھے ہوئے لوگ آپ کی بات سن رہے تھے. ایک بار سے بات پڑھ دیجیے گا. مولانا عباس فرماتے ہیں اگر اللہ کا حکم جلی نہ ہوتا, اگر اللہ کا حکم جلی نہ ہوتا اور بہت سے رازوں کے تشت از بام ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو بقسم یہ کعبہ خود چل کر مولا حسین کی طرف آتا. یہ کعبہ خود چل کر مولا حسین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ مولا حسین کو چھوڑ کر حج کی طرف جا رہے ہو, تم مینا مزدلفہ اور عرفات کی طرف چھوڑ کر جا رہے ہو مولا حسین کو. دراصل روح کعبہ کو چھوڑ کر اور اینٹوں کے ایک گھر کی طرف جا رہے ہو. ایک بات سے بات پڑھ لیجیے گا. کعبہ آپ نے فرمایا, مولا عباس فرماتے ہیں کعبہ ان کو جانتا ہے, ان سے واقف ہے کہ یہ کون ہے. تم بھی ان سے واقف ہو جاؤ, کعبہ ان کو جانتا ہے. اب اس کے بہت عرصے کے بعد کا ایک واقعہ ہے, وہ بھی اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہشام ابن عبد الملک جو کہ گورنر تھا, بعد یہ تقریباً سانحہ کربلا کے 20 یا 30 سال بعد کی بات ہے, تقریباً 20-25 سال بعد کی بات ہے کہ جب وہ آیا ہشام ابن عبد الملک, اس کے ساتھ کچھ سفرا بھی تھے, وہ گورنر تھا, وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے پاتا تھا, دھکے میں دھکا پڑ رہا تھا. اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ضعیف و ناتوان جوان وہاں پر خاموشی سے آیا, اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے اور مجمع اس طرح سے چھڑ رہا تھا جس طرح سے کہ حضرت موسیٰ نے عصا ڈال دیا اور دریا اپنا رستہ بنا رہا ہو. دریا میں جیسے رستہ بنا, ایک دم سے لوگ چھڑ گئے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے کعبے کو بوسہ دیا. جب لوگوں نے پوچھا, سفرا نے پوچھا اے ہشام یہ کون ہے؟ ہشام حالانکہ جانتا تھا, بولا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. تو فرزدق وہاں پر موجود تھا, حالانکہ شاہی شاعر تھا لیکن اس سے برداشت نہ ہو سکا. اس نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ میں بتاؤں تجھے یہ کون ہے. اور کم از کم وہیں پر شعروں میں شاعری میں 100 سے زیادہ فضائل اہل بیت کے اس نے گنوائے, 100 سے زیادہ فضائل امام زین العابدین علیہ السلام کے وہاں پر گنوائے. ایک بار سلوات پڑھ لیجیے گا. اگر, اور پھر آپ نے بڑے جلال سے فرمایا سنو, اگر ان کی مشیت جو کہ اللہ کی مشیت ہے, امام حسین کی مشیت جو کہ دراصل اللہ کی مشیت ہے, وہ میرے آڑے نہ آتی تو میں تم لوگوں پر, یہ قادری نے مولا حسین سے خطاب ہے جو کہ اپنے احراموں میں خنجر چھپا کر لائے ہوئے ہیں اور قتل کرنے کے ارادے سے ہیں, اگر ان کی مشیت جو اللہ کی مشیت کے تابع ہے میرے آڑے نہ آتی تو میں تم پر ایسے جھپٹتا جیسے چڑیوں پر باز جھپٹتا ہے, جیسے باز چڑیوں پر حملہ کرتا ہے, میں اس طرح سے تم پر حملہ کرتا اور حملہ کر کے تمہیں نیست و نابود کر دیتا. ایک بار سوال پڑھ لیجیے گا. تم اس گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو, جس کے بچے بچپن میں موت سے کھیلتے ہیں,
جس کے بچوں نے بچپن میں موت کی کڑائی مڑوڑی ہے، موت کی کلائی مڑوڑی ہے، تم ان کو موت سے ڈراتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ مولا عباس فرماتے ہیں، ایک بار پھر سے بات پڑھ لیجیے گا، خبردار تم پیروی کرو گے اس شراب پینے والے کی، ان کے مقابلے میں جو حوض کوثر کے مالک ہیں، گویا مولا عباس فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اس کی پیروی کرو گے جس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، ان کے مقابلے میں جن کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے، جن کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے، ان کا مقابلہ کرو گے اس سے کہ جس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے۔ تم مقابلہ کرو گے ان کا، اس شخص سے تم مقابلہ کرو گے ان کا کہ جن کا گھر آیات الہیہ کا مرکز رہا اور جہاں پر چادر تطہیر نازل ہوئی ہو، جن کا گھر آیات الہیہ کا مرکز رہا، تم ان کا مقابلہ کرو گے اس شخص سے کہ جس کا گھر نجاستوں کا گھر ہے۔ ایک بار پھر سے بات پڑھ لیجیے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم اس غلط فہمی میں ہو، اور تم اسی غلط فہمی میں ہو جس غلط فہمی میں ہجرت کی راہ قریش تھے۔ قریش کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی شرط قتل کر دیں گے، وہ اس غلط فہمی میں تھے، اور ہمیشہ قریش اس غلط فہمی میں رہے کہ وہ رسول اکرم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ ناکام رہے، کیونکہ ان کے والد علی ابن ابی طالب ہمیشہ رسول پاک کی، ہمیشہ انہوں نے رسول پاک کی حفاظت کی، وہ ہمیشہ رسول پاک کی حفاظت پر معمور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ، پھر سن لو، خبردار ہو جاؤ، تم ہرگز ہرگز حسین ابن علی کا بال بھی بیگا نہ کر سکو گے جب تک عباس ابن علی زندہ ہے۔ ہرگز تم حسین ابن علی کے نزدیک بھی نہ جا سکو گے۔ آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ یہ تشریف لائے، اور پھر وہاں سے مولا حسین کی روانگی ہوئی، اور مولا حسین نے روانگی کے وقت یہ الفاظ کہے کہ میں اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کر یہاں سے کوفہ کی جانب ہجرت کر رہا ہوں، باخدا میں حسین ابن علی موت سے ہرگز نہیں ڈرتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ اپنے احراموں میں خنجر چھپا کر لائے ہیں وہ خانہ کعبہ میں مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں حسین ابن علی اپنے خون سے اس خانہ کعبہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بار سے بات پڑھ لیجیے گا، وقت تمام ہوا، انشاءاللہ کچھ معروضات پھر موقع لگا تو ضرور عرض کروں گا۔ مولا عباس علیہ السلام سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں تو بدقسمت بھی کوئی نہیں کہ 34 سال تک، 34 سال جس جنگ کے لیے آپ نے تیاری کی، آگے کار وہ جنگ ہی آپ نہ لڑ سکے، اس جنگ کو لڑنے کی اجازت ہی نہ ملی۔ 2 تاریخ کو قافلہ پہنچا ہے، خیمے لگا دیے گئے، 4 تاریخ کو شمر لعین ملعون ابن ذی الجوشن کا لشکر آتا ہے، اور شمر آتے ہی سب سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہے کہ خیام حسینی اس دریا سے ہٹا دیے جائیں۔ اب وہ پورا کا پورا علاقہ تقریباً 16 مربع میل کا علاقہ مولا حسین کی اپنی ملکیت تھا۔ مولا حسین کی ملکیت جو علاقہ ہے اس سے جو ملعون کہہ رہے کہ اپنے خیمے، مولا حسین پہنچ گئے، ایک خط کھینچا اور خط کھینچ کر فرمایا کہ جس نے واقعتاً اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس خط کو عبور کر کے دکھائے۔ اور مولا حسین نے کیا منظر دیکھا کہ مولا عباس کے منہ سے کف جاری ہے اور آپ وہاں پر چہل قدمی کر رہے ہیں، سامنے فوج کھڑی ہے یزید کی، کسی کی مجال نہیں کہ خط کو عبور کرے۔ مولا حسین نے فوراً جناب زینب سے کہا کہ عباس کو واپس بلاؤ۔ جناب کہ اے مولا، آپ کو آپ کی ہمشیرہ جناب زینب بلاتی ہیں۔ مولا عباس نے کہا شہزادی سے حکم کرو کہ ابھی غلام تھوڑی دیر میں خوشخبری لے کر آتا ہے، غلام ابھی تھوڑی دیر میں خوشخبری لے کر آتا ہے۔ لیکن دوبارہ پھر جناب زینب نے پیغام بھجوایا کہ عباس تم آتے ہو یا میں آؤں؟ مولا عباس
کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، فوراً خیمے میں پہنچے، خدمت جناب زینب میں پہنچے، پہنچ کر دیکھا کہ مولا عباس بھی وہاں پر کھڑے ہیں. فرمایا مولا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خیمے ہٹا دوں؟ مولا عباس نے سر جھکایا، ہاں میرے بھائی عباس خیمے ہٹا دو. مولا عباس نے کوئی دوسرا ذکر نہ کیا، کوئی دوسری بات نہ کی. کس دل سے وہ خیمے ہٹائے ہوں گے اور کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. صبح عاشور سے لے کے اور ظہر تک کس طرح سے لاشیں پہ لاشیں مولا عباس اٹھا کر لائے اور لاتے رہے، اور آخر کار مولا عباس بار بار اجازت لیتے رہے. ایک بار مولا عباس آئے مولا حسین کے پاس اور آ کر کہا مولا حسین غلام کو اگر لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو پڑھنے کی اجازت دے دیجیے. غلام کے لیے یہ زندگی اور زہر کے کڑوے پیالے ہیں، غلام اور مزید زندہ نہیں رہ سکتا. مولا حسین نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو، تم تو میرے لشکر کے رفتار ہو. عباس نے ایک بار دائیں طرف دیکھا، ایک طرف بائیں طرف دیکھا، فرمایا یا مولا حسین وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علم بردار تھا، وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں سپاہ سالار تھا. وہ تو گنجی شہیدہ میں جا کے سو گیا، مجھے بھی اس کے پاس جانے دیجیے. کچھ دیر تک گزری تھی کہ شہزادی سکینہ آتی ہے، بابا مجھے پیاس کی شدت ہے بھی پانی کی ضرورت کیجیے. مولا عباس نے فرمایا ہے سکینہ اپنے بابا نے اجازت لے کر میں تمہارے لیے پانی کی ضرورت کرتا ہوں. جناب سکینہ نے اپنے ہاتھ سے کوزہ اٹھایا، مولا حسین کے پاس آئی اور کہا کہ ابو کو اجازت دیجیے بابا، ابو میرے لیے پانی لے کر آئے گی. مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے باپ تمہیں اجازت ہے. اور پھر سکینہ نے فرمایا سکینہ تو چچا سے بولتے رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ چچا کی سنت کو تو طرح سے آئے چچا واپس نہ آ سکے. مولا عباس اجازت لینے کے لیے جناب زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا عباس نے فرمایا شہزادی غلام کو اجازت دیجیے، میری بہن غلام کو اجازت دیجیے. جناب زینب نے فرمایا عباس ضرور جاؤ، میری ایک بات سن دے جاؤ. بچپن سے میرے بابا علی فرمایا کرتے تھے زینب تیری چادر اٹھے گی، تو کوچہ بازار میں کوفہ اور شام میں بازار میں بھلائی جائے گی، تیری چادر اٹھے گی میری بیٹی زینب، تیرے ہاتھ گردن سے بنیں گے، تیرے ہاتھ اصل پستہ ہوں گے. میرے بھائی عباس میں سوچا کرتی تھی جس کے عباس جیسے بھائی ہے بھلا کس کی مجال ہے کہ اس نے ہاتھ لگائے، لیکن آج جب تم اجازت لینے آئے ہو زینب کو یقین ہو گیا، زینب کے ہاتھ بھی بجیں گے، زینب کے سر سے چادر بھی چلے گی، زینب پوچھو بازار میں بے تقلا چادر ملے گی. وقت کی بات کہ پابند رسم تھی زینب، وقت کی بات کہ پابند رسم تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب. وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین. علامہ مولا حسین کی علامہ زیارت کیجیے. یا حسین یا حسین. نیچے کربلا بتا اے القما بتا، اے کربلا بتا، اے القما بتا، آیا تھا کس طرح سے ترائی میں باوفا، اور کس طرح سے خون میں تر ہو کے رہ گیا علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا. یہ وہ علم ہے جس سے شہیدوں کی شان ہے، قربان
کا نشان ہے، اکبر کی آبرو ہے، سکینہ کی جان ہے۔ علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا۔ ایک اس علم کے سائے میں یکجا ہے کون کون، قاسم بے قلبی و آب سمیروان، اکبر سے روبرو کے برابر کھڑے ہیں جون۔ علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا۔ پیاسوں کا اس علم میں سفینہ بھی دیکھیے، پنجے میں روشنی کا خزینہ بھی دیکھیے، لپٹی ہوئی ہے مشق سکینہ بھی دیکھیے۔ علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا۔ بیٹے بچھڑ گئے ہیں یہ دل کو ملال ہے، لیکن بہن کو بھائی کے حق کا سوال ہے، زینب کو ہر دعا میں اسی کا خیال ہے۔ علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا۔ یا حسین، 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 حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رحمت للعالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المومنین سید المسیحین علی بن ابی طالب، السلام علیکم جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم امام حسن المجتبی، السلام علیکم امام حسین شہید کربلا۔